السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائکا رند، ایپیسوڈ نمبر 67 اینڈ 68۔ بلیک لانگ فراک جس کے اوپر کام بھی بلیک میں ہی کیا ہوا تھا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دعا نے اسے تیار کیا تھا، ہلکا سا میک اپ۔ آپ دعا نے اسے زبردستی کیا تھا، وہ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دعا کے اتنا فورس کرنے کے بعد اس نے کر لیا تھا۔ دعا نے اس کے بالوں میں کرل ڈالے تھے جس پر ایشل اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے؟ ایشل غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ دعا پریشان ہو کر بولی تھی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آیا اس نے کیا غلط کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ احمر مجھے ایان بائی کے سامنے یوں جانے دیں گے؟ وہاں وہ بھی تو ہوں گے۔ کیپٹن ایان ملک کا نام سن کر تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی اس دن کے بعد کیپٹن ایان ملک سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گی، وہ اچھا سا تیار ہو کر جائے گی۔ ایسا کرو، یہ بالوں کا جوڑا بناؤ اور پھر حجاب کرو۔ ایشل اب اسے کھویا ہوا دیکھ کر بولی تھی۔ میڈم کہاں کھو گئی ہو؟ اسے خیالوں کی دنیا میں کھویا دیکھ کر ایشل بولی تھی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، میں کر دیتی ہوں، وہ فوراً سے ہوش میں آتے ہوئے بولی تھی۔ دعا نے فوراً سے اس کے بال جوڑے میں قید کیے تھے اور اس کے بعد حجاب کیا تھا۔ حجاب میں وہ مزید پیاری لگ رہی تھی۔ بلیک کلر اس کے سفید رنگ پر بہت زیادہ جچ رہا تھا اور وہ اس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچھا اب تم بھی تیار ہو جاؤ، ایشل خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اوکے، وہ ہلکا سا مسکرا کر یہ بات کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایشل نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ آج وہ پروفیسر احمر ملک کے گھر جائے گی۔ یہ بات سوچ کر ہی اسے بہت شرم آ رہی تھی، وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ نورالایمان نے اپنے اور دعا کے لیے گولڈن میں ڈریس سلیکٹ کیا تھا۔ وہ فراک اس کے گھٹنوں تک تھی۔ اس نے اپنے کمر تک آتے بال سٹریٹ رکھے تھے۔ آنکھوں میں اس نے کاجل لگایا تھا اور اس سے ہی اس کی آنکھیں قاتلانہ منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہونٹوں پر اس نے لائٹ رنگ میں لپسٹک لگائی تھی۔ اتنے سے میک اپ پر بھی وہ بے حد زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ کازانشا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، کازانشا نے اسے پیچھے سے گلے لگا لیا تھا۔ نورالایمان تو مزید حیران ہوئی تھی، وہ اس کے بیجے کے ڈریس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ کے اوپر بلیک ہی کوٹ پہن کر بالوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح بکھیرا ہوا ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ بکھرے بالوں میں وہ زیادہ ہی پرکشش لگتا تھا۔ کازان پیچھے ہو۔ نورالایمان کو جیسے ہی یاد آیا تھا انوشی کا اس کے ساتھ اس دن والا آنا، وہ اسے منا کر لایا تھا، وہ غصے سے بولی تھی۔ جانے کازا، ایسا ممکن نہیں ہے اور آپ اتنی سی جان ہیں، اپنے کازا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کازانشا نے اپنی بیئرڈ اس کے گال کے ساتھ رگڑی تھی، جس کی وجہ سے نورالایمان کی چیخ نکلی تھی۔ کازانشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ورنہ اپنے دشمن سالوں کو وہ اچھے سے جانتا تھا، ابھی اسے نکال باہر کرتے۔ میرے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے جا کر آپ اپنی انوشی کو منائیں، نورالایمان غصے سے بولی تھی۔ میری تو صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے نورالایمان کازانشا۔ کازانشا نے اس کے نرم گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کی اس حرکت پر نورالایمان بکھلا گئی تھی، وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی لیکن اس میں اتنی جان کہاں تھی کہ وہ اسے دور کر پاتی۔ کازانشا اس کی سانسیں اوپر نیچے ہوتی دیکھ کر اس کے دل والے مقام پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، جہاں اس کی اتنی سی گستاخی پر اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ توبہ ایمان، ابھی تو میں بے ایمان ہوا بھی نہیں، ابھی سے یہ دھڑکنیں اتنا شور مچا رہی ہیں۔ کازانشا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کازانشا کی بات پر وہ خاموش رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ مزید شرم سے سرخ ہوا تھا۔ کازانشا اسے سرخ گلاب ہوتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا،
لگتا ہے میری خوبصورت بیوی کو اب تک اس کی چاکلیٹس نہیں ملی، اس لیے مجھ سے اب تک ناراض ہے۔ کازانشا پیچھے ہوا تھا اور بیڈ کے پاس آیا تھا۔ کون سی چاکلیٹس؟ نورالایمان اس کی طرف مڑ کر بولی تھی۔ یہ والی چاکلیٹس۔ کازانشا نے اس کے تکیے کے نیچے سے چاکلیٹس نکال کر اس کے آگے کی تھی۔ ساتھ میں ایک لیٹر بھی تھا، وہ بھی اس نے اسے تھمایا تھا۔ اتنا بھی کیا بیزی ہونا کہ تم نے یہ سب چیزیں بھی نہ دیکھیں؟ کازانشا کا منہ بن گیا تھا۔ یہ پکڑیں اپنی چاکلیٹس اور یہ لیٹر، جا کر اپنی انوشے کو دیں۔ نورالایمان نے اس کے ہاتھ میں وہ چیزیں واپس رکھی تھیں۔ اچھا نا میری جان، پلیز معاف کر دو، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ کازانشا نے کان پکڑ لیے تھے۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، جائیں۔ نورالایمان منہ پھیر گئی تھی۔ اچھا سب چھوڑو، واپس گھر کب تک آ رہی ہو؟ کازانشا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ انوشے ہے نا وہاں؟ نورالایمان ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی تھی۔ کمال کی بات کرتی ہو نورالایمان، تم میری بیوی ہو اور وہ میرے لیے عشل اور دعا جیسی ہے، بہنوں کی طرح ہے۔ کازانشا کو اب غصہ آیا تھا۔ پہلے تو وہ نہ جانے کب سے انوشے کو اس کا کہہ رہا تھا، اور اب یہ نئی رٹ حویلی نہ آنے کی۔ تو یہ بات آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو نہیں سمجھ رہی۔ نورالایمان غصے سے بولی تھی۔ تو جب میں اسے بہن مانتا ہوں تو پھر اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس آپ کا اس دن اسے منا کر لانا، آپ کا اس کی وجہ سے مجھ پر غصہ کرنا، مجھے اس سے معافی مانگنے کا کہنا، یہ سب باتیں مجھے بہت بری لگی۔ نورالایمان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میری جان، آپ اپنا مقام دیکھیں اور اس کا۔ آپ کازانشا کے دل میں رہتی ہیں، آپ کازانشا کے دل کی ملکہ ہیں، وہ تو صرف بہن ہے۔ کازانشا نے فوراً سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اور یہ رونا میں برداشت نہیں کروں گا، فوراً سے اپنے آنسو صاف کرو۔ کازانشا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ حویلی نہیں آؤں گی، نورالایمان نے معصومیت سے کہا۔ کیوں؟ اس کی ایسی بات پر کازانشا اسے دیکھ کر بولا۔ کیونکہ بائی کی شادی اٹینڈ کرنے تک میں یہیں ہوں گی، نورالایمان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے میری جان، کازانشا اس کی اس چھوٹی سی فرمائش پر خوش ہو کر بولا۔ لیکن یہ صرف 3 چاکلیٹس؟ نورالایمان نے بیڈ پر پڑے چاکلیٹس اٹھا کر کازانشا کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا۔ جانے کازا، آپ جتنی کہیں گی اتنی ہی لے آؤں گا۔ کازانشا نے اس کے سر پر اب نظر ڈالی تھی۔ وہ سچ میں آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے دل کی تاریں چھڑ چکی تھیں۔ جان بوجھ کر کرتی ہو نا تم یہ؟ کازانشا کا لہجہ اب کی بار سخت ہوا تھا۔ کیا؟ نورالایمان پریشان ہوئی تھی۔ یہی یہ اتنا تیار ہوئی ہو تاکہ اپنے قازا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر سکو؟ اور یہ بات تو تم جانتی ہو، پھر تمہاری عمر کا سوچ کر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کازانشا کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ توبہ قازا، الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر، نورالایمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں تو صحیح کہہ رہا ہوں، کازانشا بھی اس کی طرح مسکرانے پر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا چلیں، ٹائم ہو گیا ہے، باقی سب آ گئے ہیں، نورالایمان اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ دعا ڈرائیو کر لیتی ہے تو باقی سب اس کے ساتھ آئیں گے۔ کازانشا اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے زیادہ اچھی بات جو اسے لگتی تھی وہ یہ کہ وہ اس کے سینے تک آتی تھی۔ چلے، نورالایمان ایک بار پھر سے بولی۔ لیکن میرا دل نہیں کر رہا، کازانشا اسے اسٹل دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ کو بس مار کی ضرورت ہے، نورالایمان نے غصے سے کہا تھا اور اپنی سینڈل لے کر آئی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر سینڈل پہن رہی تھی اور اس سے پہنا نہیں جا رہا تھا۔ کازانشا اس کے پاس آیا تھا۔ کازانشا نے اس سے سینڈل لیے تھے۔ میں پہن لوں گی، نورالایمان جھٹ سے بولی تھی۔ بیٹھو، خاموشی سے، میں پہنا رہا ہوں نا، کازانشا سختی سے بولا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور کازانشا نے اسے سینڈل پہنائے تھے۔ سب لوگ آ گئے تھے۔ اس وقت سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میجر حسین ملک تو اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس لیے وہ نہ جانے کب سے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، اس نے تو نظریں بھی نہیں اٹھائی تھیں۔
اس سے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دعا کیپٹن ایان ملک کو خود اگنور کر رہی تھی اور یہ دیکھ کر کازانشا تو بہت خوش ہو رہا تھا۔ انوشے بھی ساتھ میں آئی تھی جسے دیکھ کر نورالایمان کا منہ ضرور بن گیا تھا، لیکن اس نے کسی پر بھی ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ لیکن کازانشا تو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو نا پیاری لگ رہی ہے، سعدیہ بیگم نورالایمان کو دیکھ کر بولی تھی۔ تھینک یو ممانی جان، نورالایمان بھی مسکرا کر بولی تھی۔ نورالایمان کھڑی ہوئی تھی اور ایک ریبن لے کر اشل کے پاس آئی تھی۔ اس نے وہ ریبن اشل کی آنکھوں پر رکھی تھی۔ اشل پریشان ہو گئی تھی۔ نورالایمان کیا ہوا ہے، یہ کیوں کر رہی ہو؟ اپنی آنکھوں کو بندتا محسوس کر کے اشل بولی تھی۔ بس کچھ منٹوں کا صبر، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، نورالایمان مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے اشل کو کھڑا کیا تھا اور میجر حسین ملک کے پاس آئی تھی۔ نورالایمان نے اس کا ہاتھ میجر حسین ملک کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ کیا ہے نورالایمان؟ اشل پریشان ہو کر بولی تھی۔ تھوڑا صبر رکھیں محترمہ، میجر حسین ملک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ کازانشا تو اپنی بیوی کو گھور رہا تھا کیونکہ اشل اسے میجر حسین ملک کے قریب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ چلیں بائی، نورالایمان میجر حسین ملک کو کھڑا دیکھ کر بولی۔ کہاں جانا ہے؟ کازانشا فوراً سے بولا تھا۔ پتہ چل جائے گا نا، تھوڑا صبر، نورالایمان کازانشا کے بولنے پر بولی تھی۔ میجر حسین ملک نے چلنا شروع کیا تھا، سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ انوشے کازانشا کے پاس آس پاس ہی گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نورالایمان کازانشا کے پاس آئی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر انوشے نے غصے سے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی اس حرکت پر کازانشا مسکرایا تھا۔ میجر حسین ملک نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ سب لوگ کمرے کی ڈیکوریشن دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ بلیک اور گولڈن میں کی گئی یہ ڈیکوریشن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر طرف ہی بلیک اور گولڈن رنگ کے غبارے تھے۔ ایک وال کے پاس رنگ میں بلیک اور گولڈن بیلون لگا کر اس کے درمیان میں برائڈ ٹو بی اور گروم ٹو بی لکھا ہوا تھا۔ سب لوگ ہی یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ دعا کو یہ سب دیکھتا دیکھ کر کیپٹن ایان ملک اس کے پاس آیا تھا۔ اپنے پاس کیپٹن ایان ملک کو محسوس کر کے دعا فوراً سے ہوش میں آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے اس سے دور ہونا چاہا تھا، لیکن کیپٹن ایان ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر دعا کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ یوں سب کے درمیان کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ نورالایمان نے میجر حسین ملک کو اشارہ کیا تھا۔ اس نے اب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو وہ خود بہت شاکڈ تھی اور حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب وہ میجر حسین ملک کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن پھر سب کی موجودگی کا احساس ہوا تو اپنی نظریں جھکا گئی۔ آپ کی نند محترمہ نے کیا ہے؟ میجر حسین ملک اس کے کان کے پاس آ کر بولا۔ واو، یہ سب کتنا پیارا لگ رہا ہے، کس نے کروایا ہے؟ دعا نے مسکرا کر کہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر دونوں کیک کٹ کیے تھے۔ ایک دوسرے کو کھلانے کے بعد ان دونوں نے فیملیز کی طرف دیکھا تھا۔ اشل کو تو بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی سب کی موجودگی میں۔ اس نے میجر حسین ملک کو کیک کھلایا۔ اکیلے میں بات کرنے میں اور ایسی حرکتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوتا تھا اسے، لیکن یہاں سب کے درمیان میں نہ جانے کیوں اسے شرم آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جب سے وہ آئی تھی تب سے سرخ ہو رہا تھا اور میجر حسین ملک یہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی شرم نہیں آ رہی آپ کو بیگم؟ میجر حسین ملک اس کے پاس ہو کر بولا تھا۔ اس کی اس بات پر اشل نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کیپٹن ایان ملک نے کیک کی کریم اٹھا کر دعا کے چہرے پر لگایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر دعا نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ یہ چیپ حرکت میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا غصے سے بولی تھی۔ آپ کے ساتھ ہی میں کر سکتا ہوں محترمہ، کیونکہ آپ میری بیوی ہیں، کیپٹن ایان ملک مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی اس بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور سب کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی بہت مستی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے پکچرز بھی بنائی تھی۔ اس کے بعد سب لوگ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اشل تو شرما رہی تھی اب میجر حسین ملک سے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم مجھ سے شرما رہی ہو، میجر حسین ملک نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آرام سے بیٹھے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اشل نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔
تو میں کیا کروں؟ میں نے تھوڑی نہ سب سے کہا ہے یہاں بیٹھیں، چلے جائیں، ویسے بھی اتنی خوبصورت ڈیکوریشن ہمارے کمرے کی میری بہن نے کروا دی ہے، آج ہی رخصتی کروا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ میجر حسین ملک نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے؟ ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، میجر حسین ملک اسے تنگ کرنے کا اپنا پورا کارنامہ سر انجام دے رہا تھا۔ انوشی کازانشا کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نورالایمان نے سب کے لیے کیک کٹ کر کے لانے کا کام سر انجام دے رہی تھی اور دعا اس میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے اس وقت اس نے غور نہیں کیا تھا۔ کازانشا بھی موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، وہ جان بوجھ کر کازانشا کے مزید قریب ہوئی تھی۔ نورالایمان جب کیک کی پلیٹس لے کر آ رہی تھی، یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ انوشی کو کیک میں نے خود دینا ہے، نورالایمان نے دعا سے کہا۔ اوکے ٹھیک۔ دعا نے بھی انوشی کو دیکھا جو کہ اس کے بھائی کے کافی کلوز ہو کر بیٹھی تھی۔ نورالایمان نے سب سے پہلے سعدیہ بیگم کو کیک دیا تھا اور اس کے بعد کازانشا کے پاس آئی تھی۔ غصہ تو اسے کازانشا پر بھی تھا جو ان سب سے غافل ہو کر موبائل میں مصروف تھا۔ کازانشا نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ نورالایمان اب انوشی کے پاس آئی تھی جو کہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باندری، تیری مسکراہٹ تو میں غائب کروں گی، نورالایمان نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر پلیٹ کو ٹیڑھا کر دیا تھا جس سے کیک اس کے کپڑوں کے اوپر گرا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور غصے سے نورالایمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود سب ہی سمجھ رہے تھے یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ سوری انوشی، مجھے پتہ نہیں چلا کیسے، وہ پریشان ہو کر بولی تھی۔ مجھے واش روم کا بتاؤ، انوشی اس کی بات کو اگنور کر کے بولی۔ انوشی کا چہرہ دیکھ کر سب کو ہی ہنسی آ رہی تھی لیکن وہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ میں لے جاتی ہوں، نورالایمان نے اسے غصہ کرتے دیکھ کر کہا تھا۔ چلو، وہ منہ بنا کر غصے سے بولی تھی، اس سے زیادہ وہ اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد وہ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ویسے یار، سچ میں تجھے نورالایمان ہی کنٹرول میں رکھ سکتی ہے، میجر حسین ملک ہنس کر بولا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر کازانشا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ دعا اب کیپٹن ایان ملک کے پاس آئی تھی، اس نے سب کو کیک دے دیا تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھی کہ نورالایمان کیپٹن ایان ملک کو خود کیک دے گی، لیکن نورالایمان تو اب چلی گئی تھی، اب دعا کو ہی اسے بھی کیک دینا پڑے گا۔ وہ کیک لے کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کے آگے پلیٹ کیا تھا۔ دعا اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، یہی بات کیپٹن ایان ملک کو غصہ دلا رہی تھی۔ میں نہیں کھاؤں گا، کیپٹن ایان ملک نے اسے دیکھے بغیر ہی کہا۔ دعا نے بھی دوسری بار نہیں کہا تھا اور پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ نورالایمان انوشی کو لے کر باہر آئی تھی، اس نے اسے واش روم دکھایا تھا۔ انوشی جانے لگی تھی لیکن نورالایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا لگتا ہے تمہیں تم کازانشا کے قریب آ کر یوں چیپ حرکتیں کر کے اس کے دل میں جگہ بنا لو گی؟ نورالایمان غصے سے بولی تھی۔ مجھے تو یہ کوئی چیپ حرکتیں نہیں لگ رہی، میں تو بس کوشش کر رہی ہوں اس کے دل میں گھر کرنے کی، انوشی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہی سب حرکتیں تم نے میرے آنے سے پہلے بھی کی تھی جب تم میری یہاں غیر موجودگی میں اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، تو میں کیا لگتا ہے میں اپنی موجودگی میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی؟ نورالایمان نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ تم ابھی 16 سال کی بچی ہو اور اس کے ساتھ کوئی بچی نہیں، ایک میچور لڑکی سوٹ کرتی ہے، انوشی نے بھی اپنی طرف سے آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گی میرے ساتھ کون سوٹ کرے گا اور کون نہیں، کازانشا پیچھے سے آیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں نورالایمان، اپنی یہ فضول اور چیپ حرکتیں چھوڑ دو، کیونکہ کازانشا ہمیشہ سے نورالایمان کا تھا اور ہمیشہ اس کا ہی رہے گا۔ کازانشا پیچھے سے لے جاتے ہوئے اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا۔ کازانشا کی ایسی بات پر وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی کون سی کمی ہے مجھ میں کہ تم نے مجھے ٹھکرا دیا ایک بچی کے لیے؟ انوشی آنکھوں میں نمی اور غصہ لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔
اپنی پھپھو سے کیا وعدہ نبھایا تھا، اور جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی نورالایمان سے اس کے اسکول کے باہر، تب پہلی بار کازانشا اپنا دل ہار گیا تھا اپنی خوبصورت بیوی کی معصومیت پر۔ کازانشا نے نورالایمان کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اس وقت اس بات سے میں انجان تھا کہ میری پیاری پھپھو کی پھول جیسی بیٹی وہی لڑکی ہے جس لڑکی کو میں پہلی نظر میں ہی اپنے دل میں بسا گیا تھا۔ نورالایمان کازانشا میری پھپھو کی بیٹی ان سے کیا وعدہ نبھایا، اور دوسرا نورالایمان کازانشا میری محبت۔ کازانشا نے اس کے سامنے ہی اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ یہ دیکھ کر انوشی کو مزید غصہ آیا تھا، وہ غصے سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور مجھ سے بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ تم بہن ہو، میری بہن کے علاوہ میرے دل میں تمہارے لیے اور کوئی بھی احساسات نہیں ہیں، اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی کوئی امید دی ہے۔ کازانشا کا اسے بہن کہنا اس کا منہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نورالایمان کازانشا کے گلے سے لگ گئی۔ میں بہت لکی ہوں کازاں، جیسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا، نورالایمان اس کے سینے سے لگے ہوئے بول رہی تھی۔ لکی تو میں ہوں میری جان، پھپھو بھی جانتی تھی ان کی بیٹی صرف ان کے بھتیجے کے ساتھ ہی جچتی ہے، کازانشا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات پر نورالایمان مسکرائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ واپس حویلی چلے گئے تھے۔ دعا ابھی کمرے میں آئی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی سب سے بڑا دھچکا جو اسے لگا تھا، کیپٹن ایان ملک کو اپنے بیڈ پر سوتا ہوا دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا نے اسے اگنور کیا تھا، وہ اپنا حجاب اتارنے لگی تھی۔ کیپٹن ایان ملک اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر دعا اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ حجاب اتار کر اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ میری مرضی، میری بیوی کا کمرہ ہے، میں جب چاہوں آؤں، کیپٹن ایان ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ لیکن مجھے آپ کی موجودگی یہاں برداشت نہیں ہے، دعا نے سخت غصے سے یہ بات کہی تھی۔ میں جانتا ہوں اس دن میری ایک غلطی کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو گئی۔ میں صرف اور صرف مذاق کر رہا تھا اور تمہیں تنگ کر رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے تم نے مجھ پہ کیا الزام لگایا تھا؟ تمہارے اس الزام سے میرا دل جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، اس کا کیا؟ کیپٹن ایان ملک کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے پاس آ گیا تھا۔ پہلی بات تو تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ہوس پرست ہوں؟ کیپٹن ایان ملک اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور ویسے بھی میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، تم میری بیوی تھی، تمہارے اتنا قریب تو میں آ سکتا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے اسے دیکھ کر یہ بات کہی۔ بتاؤ، آ سکتا تھا کہ نہیں؟ کیپٹن ایان ملک نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا تھا۔ کیا تم نکاح کا مطلب نہیں جانتی تھی جو تم نے چھوٹے بچوں کی طرح ری ایکٹ کیا؟ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اگر اتنا ہی تمہیں لگتا ہے کہ میں ہوس پرست ہوں، تو جس دن تم مجھے لے کر گئی تھی نا کڈنیپ کر کے، مرد ہوں، تم سے زیادہ مجھ میں ہمت ہے، نکاح کرنے کی بجائے وہاں پر تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا، اپنی ہوس وہی مٹا سکتا تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی تم سے نکاح کرنے کی؟ کیپٹن ایان ملک غصے سے بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہے، سب سن رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہی تو تھی، وہ ٹھیک ہو کر بھی اسے بنانے آیا تھا، اور وہ غلط ہو کر بھی اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، تم میری عزت ہو، کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے نہ 1000 مرتبہ سوچوں گا۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تھا، دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دعا اسے دیکھ کر بولی۔ تو میں اس سے کیا؟ میں جہاں بھی جاؤں، تمہیں تو میں ہوس پرست لگتا ہوں نا، اور ہوس پرست کو یوں رات میں اپنے کمرے میں نہیں روکتے۔ دعا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے ناؤ میں سر ہلا رہی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہے ہیں، میں خود سے کچھ بھی نہیں بول رہا، تمہاری باتیں تو میں بتا رہا ہوں۔ کیپٹن ایان ملک اسے روتا دیکھ کر بولا تھا۔ پھر بھی خاموش ہو جائیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ روتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ کیپٹن ایان ملک دھچکا لگا تھا اور وہ فوراً سے پیچھے ہوا۔ میری جان، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً سے اس کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا۔ میں نے بہت کچھ غلط کہا ہے نا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
بس یہ رونا بند کرو، نہیں برداشت تمہارا رونا مجھ سے۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ روتے ہوئے کیپٹن ایان ملک کے گلے سے لگ گئی تھی۔ کیپٹن ایان ملک نے بھی اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ سوری، دعا اس سے پیچھے ہو کر بولی تھی، بس اب اس ٹاپک پر ہمارے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کے آنسو صاف کر کے بولا تھا۔ اور رونا اب بالکل نہیں ہے، کیپٹن ایان ملک اسے دیکھ کر بولا۔ نہیں روگی نا؟ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیپٹن ایان ملک کے پوچھنے پر اس نے نہ میں سر ہلایا تھا اور روتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی بھی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور کیپٹن ایان ملک کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ ایان، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، دعا نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیپٹن ایان ملک کھڑا ہوا تھا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اسے بیڈ پر لے آیا تھا، خود بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا سر دبانے لگا۔ دعا آنکھیں کھول کر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیپٹن ایان ملک نے عقلیت بڑا بھروسہ اس کے ماتھے پر دیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔